الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الانبياء والعلماء وعلى اله واصحابه بالصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک باوردن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات محترم، قرآن پاک کی بابرکت آیت کریمہ آیت الکرسی، اس کے متعلق کل ابتدائی حصے کی گفتگو ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ و منوالہ نے اپنی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند بھی کمزوری ہے، ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک، ہر ضرورت سے پاک. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورتوں سے پاک. یہ اس کی شان ہے. انسان کتنا بھی تندرست و توانا ہو، آخر اس کو نیند آتی ہے. نہ بھی سونا چاہے، جاگنا چاہے تو کم از کم اس کو اونگ آ جاتی ہے. اونگ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے آنکھوں کا بند ہونا، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹا لے دینا، یہ ضرور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ، اور یہ ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے. انسان جتنا بھی جاگ لے 2 دن 4 دن، آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک. حدیث پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے اونگ بھی نہیں آتی
تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا کرو، 2 شیشیاں کچی پانی کی بھر لو اور دونوں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو جاؤ اور قائم رہنا کہ ان دونوں شیشیوں میں سے کوئی شیشی ہمارے ہاتھ سے گر نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا ہی کیا۔ اب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ تجھے روح بھی نہیں آتی، یہ اس لیے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پہ ایمان نہیں ہے، اطمینان قلب کے لیے، جیسے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ آپ نے مردوں کے زندہ کرنے کے متعلق عرض کیا، تو یہ سب اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو آپ نے وہی شیشیاں لے کر آپ کھڑے ہو گئے، چنانچہ آپ کو اٹھائی، ان میں سے شیشی گری اور ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو اس سے 2 شیشیاں نہیں سنبھالی جا رہی، تیرے ہاتھ سے گر گئی اور میں نے زمین و آسمان کو سنبھال رکھا ہے، تو اگر مجھے بھی نیند آئے، اونگ آئے، تو پھر یہ زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات یہ تو ٹوٹ جائے۔ قرآن پاک نے الوہیت کی نفی کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، معبود ہے، صرف انسانوں کا نہیں، صرف فرشتوں کا نہیں، ہر ایک چیز کا معبود وہی ہے، اور وہ صرف زمین میں ہی نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں بھی معبود وہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زمین کا معبود الگ ہے اور آسمانوں کا معبود الگ ہے، نہ، الہ فی الارض و الہ فی السماء، کہ آسمانوں کا الہ بھی وہی ہے اور زمینوں کا الہ بھی وہی ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمینیں بھی اسی کی ہیں، آسمان بھی اسی کے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، سماوات جمع ہے، سماء کی جمع ہے، سماء آسمان کو کہتے ہیں، سماوات کیونکہ 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن سماوات کو جمع فرمایا ہے، والارض کو واحد۔ تو چونکہ آسمانوں کی حیثیت الگ الگ ہے، پہلا آسمان پہلے سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے، سبحان اللہ، اتنی دوری ہے، 500 سال کی مسافت، سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر اتنی موٹائی پہلے آسمان کی اور اتنی ہی موٹائی 500 سال کی مسافت ہر آسمان کی مسافت ہے، اور ان ہر 7 کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے سماوات جمع فرمایا، اور ارض زمینیں بھی 7 ہیں، سبحان اللہ، لیکن ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے پیاز آپ نے دیکھا
جی اس کے پردے ہوتے ہیں جی لیکن وہ ایک ساتھ ملے ہوتے الگ الگ ہیں لیکن ملے ہوتے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی۔ سبحان اللہ۔ کتنے پردے مل کر ایک پیاز بنتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کبھی پیاز آپ کاٹے نا تو اس کو دیکھنے ذرا کتنے پردے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی زمین کی حیثیت اس طرح، اس لیے زمین کو واحد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا یہ ہے کہ زمینوں میں الہ وہی ہے، آسمانوں میں الہ وہی ہے۔ یہ نہیں کہ زمینوں کا الہ الگ ہے، آسمانوں کا الگ ہے، ہر جگہ وہی معبود ہے، اور ہر ایک چیز لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ۔ اور میں اسی کے ہیں۔ بے شک۔ زمین بھی اور آسمان بھی، زمین بھی اسی کی عبادت کرتی ہے، آسمان بھی اسی کی عبادت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی عبادت کرتا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ذکر فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، بے شک۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک چیز اسی کی عبادت کرتی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے، سبحان اللہ۔ شفاعت کرے۔ شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، مگر اس کی اجازت سے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ لا الہ کا ترجمہ بڑا عجیب سا کرتے ہیں۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہو مگر وہی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس طرح کے کئی ترجمے کر جاتے ہیں۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کئی لوگ شفاعت کے بھی منکر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی اجازت سے شفاعت کرنے والے ہوں گے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہوں گے اس کی اجازت سے۔ بے شک۔ اگر شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہ تو پھر مطلق رب فرما دیتا، پھر بِإِذْنِ ہی کا ذکر نہ ہوتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سفارش کرنے والوں، شفاعت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور اس سلسلہ میں پوری ایک لمبی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں بھی۔ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوتے حضور کے پاس آئیں گے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں انہیں کہوں گا سب کو، ساری مخلوق کو، ساری امتوں کو، آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہی۔ تو آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد اور کئی لوگوں کو بھی شفاعت کا، سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا